ایک سوال یہ آیا ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مال یہ ایسی چیز ہے جس سے آدمی کو طبعاً محبت ہوتی ہے، یعنی انسان کی طبیعت اور فطرت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ مال کو چاہتا ہے، لیکن محض مال کو اس حد تک چاہنا کہ وہ ہماری ضرورتوں کے کام میں آ جائے، اتنی بات تو بری نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش، حلال و حرام کی تمیز کھو کر جیسا چاہے حاصل کرنے کی خواہش، اور مال کو بڑھاتے جانے کی خواہش، خرچ نہ کرنے کا جذبہ، کنجوسی، اور جو ہے جمع کر رکھنا، غریبوں کو نہ دینا، امداد اور نصرت کسی کے نہ کرنا، یہ جو ہے نا یہ بہت ہی بری اور بدترین بیماری ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ بے شمار گناہ دنیا میں وہ ہیں جو صرف محبت دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپس میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، بھائی میں کٹاف ہو جاتا ہے، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، بعض جگہ قتل کے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ آپ اس کے پیچھے غور کریں تو اکثر بیشتر جگہ پر دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی۔ دنیا کی محبت بھائیوں میں جدائی کر دیتی ہے، بہنوں میں جدائی کر دیتی ہے، خاندان کے اندر اختلاف پیدا کر دیتی ہے۔ مال دولت، وہ کہتا مجھے چاہیے، وہ کہتا مجھے چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے ماں باپ کا چھوڑا ہوا میراث کا مال رشتہ داروں میں تقسیم نہیں کرتے۔ ایک بھائی دبا کے بیٹھا ہے، دوسرے بھائیوں کو نہیں دیتا، دوسرے بھائی مطالبہ کرتے ہیں لیکن یہ دینے کو تیار نہیں، بہنوں کو دینے تیار نہیں، بھائی سب کے سب ہضم کر جا رہے ہیں، بہنوں کو ایک پائی دینے تیار نہیں۔ ان کے ہاں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگی ہے، لیکن بھائی سارا مال دبائے بیٹھے ہیں، یا ایک بھائی دبائے بیٹھا ہے دوسروں کو محروم کر دیتا ہے۔ یہ جو جھگڑا ہے مال کی محبت کا جھگڑا، اور کیا جھگڑا ہے؟ کورٹوں میں آپ جا کر دیکھیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کیس پڑے ہوئے ہیں، اور بیشتر جو واقعات اس میں ملیں گے آپ کو وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے گئے ہوئے ہیں، آپس کی لڑائیاں، فسادات وغیرہ وغیرہ۔ اس یہ بہت ہی بدترین بیماری ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ بیماری آ جائے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں تو ہلاکت میں پڑ گیا ہوں، اور جتنا جلد ہو سکے اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالنا چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ دنیا کی محبت کیسے نکالنا چاہیے، نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات ذہن میں یہ بٹھائے اور اس کا تصور کرے، بار بار اس کا مراقبہ کرے کہ دنیا کتنی ناپائیدار ہے۔ دنیا کی کوئی چیز پائیدار نہیں، سب کا سب چھوڑ کے جانا ہے۔ پہلے تو ہمارے ہی پاس ہمیشہ رہے گی یہ بھی نہیں معلوم، اور اگر ہمارے پاس ہمیشہ بھی رہے تب بھی ہم اس کے پاس ہمیشہ رہیں گے یہ نہیں معلوم کیا، یہ تو اچھا معلوم کہ نہیں رہیں گے۔ جب موت آئے گی سارا مال چھوڑ کے جانا ہوگا۔ یہ اتنی ناپائیدار کہ انسان زندہ ہی رہتا ہے، اسی زمانے میں بہت ساری ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ناپائیدار چیز کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرنا، اس کی محبت میں گرفتار ہونا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بار بار اس کا تصور جمائے، اس کی ناپائیداری کو سوچتا رہے۔ قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے تو جگہ جگہ یہ درس ملے گا دنیا کی ناپائیداری کا، اور دنیا کی حقارت کا،
دنیا کتنی حقیر ہے، کتنی ناپائیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب مثالوں سے اس کو سمجھایا۔ کہیں پر بتایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال لوگوں کو دے کر سمجھا دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش ہوئی، اس کے بعد کھیتی تیار ہوئی، اور اس کے بعد وہ پک گئی، پکنے کے بعد کٹ گئی اور سوکھ کر ختم ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں ایسی مثال ہے دنیا کی، اس دنیا پر فریفتہ ہوتے ہو، اس دنیا کے اوپر جو ہے رال ٹپکاتے ہو۔ دنیا تو رال ٹپکانے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ انتہائی ناپائیدار چیز، اس کو دیکھ کر کیا آدمی رال ٹپکائے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بھی اللہ نے بتایا، قارون نام کا ایک آدمی تھا جس کو اللہ نے بڑا مال، بڑی دولت عطا کی تھی، اور جب وہ نکلتا تھا لاؤ لشکر کے ساتھ تو اس کے مال کو، اس کی دولت کو دیکھ کر بعض دنیا پرست لوگ، دنیا کی محبت میں گرفتار لوگ رال ٹپکاتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ لوگ دیکھ کر اس کو کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، اے کاش ہم کو بھی ایسا مال ملتا، ہم بھی ایسے مالدار ہوتے، ہمارے پاس بھی ایسا انبار ہوتا دولتوں کا۔ انہو لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ دنیا والے مال کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ خوش قسمتی۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے والے لوگوں کا نظریہ ہے۔ اللہ نے اس کو پیش کیا۔ یہ دنیا پرست لوگ یہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم، لیکن جن کو علم عطا کیا گیا، جن کو اتنی بصیرت دی گئی کہ وہ حق کو، باطل کو، اچھے کو، برے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن لوگوں کو یہ پتہ ہے دنیا کی حقیقت کیا، آخرت کی حقیقت کیا، دونوں کا فرق کیا، ان لوگوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس ہے تمہارے اوپر، ہلاکت ہو تمہاری کہ تم لوگ اس مال کو، دولت کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہو۔ یاد رکھو اللہ کی طرف سے دیا جانے والا جو ثواب آخرت میں ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ختم ہونے والی دولت ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کا ثواب وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ مثالوں سے، باتوں سے سمجھایا گیا دنیا حقیر ہے، دنیا ذلیل ہے، دنیا ناپائیدار ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کو بتا دیجئے دنیا کا مال و متاع بہت قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ میں موجود تھے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر، کوڑی دان پر، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے کانوں والا مرا ہوا وہاں پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور اس مردہ بکری کے بچے کو کان پکڑ کے اٹھایا، صحابہ کو ایسا دکھا کر فرمایا بھائی تم میں کون ہے جو اسے کچھ قیمت دے کے لے لے، درہم 2 درہم کچھ دے کر لینے والا ہو تو بولو۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ درہم دے کے خریدنا تو بہت دور کی بات، ہم کو تو کوئی فری میں دے تب بھی نہ لیں گے، یہ تو اتنا حقیر ہے۔ ایسا ہے اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو عیبدار تھا، تب بھی اس کا لینا مشکل تھا، اب تو یہ مرا ہوا کسی کام کا نہیں، یہ کیا کام کے لیے ہم لیں گے، ہم تو فری میں بھی ملے تب بھی نہ لیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جو درس دینا چاہتے تھے وہ کیا درس تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا
اس مرے ہوئے چھوٹے سے بچے سے زیادہ، بکری کے بچے سے زیادہ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں حقیر ہے، تمہاری نگاہ میں یہ حقیر، اور ایک درہم کے بدلے بھی تم خریدنا نہیں چاہتے، اور اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اٹھایا، دکھایا، پوچھا، جواب طلب کیا، پھر آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو احادیث کے اندر بھی اور اسی طریقے پر قرآن کریم کے اندر بھی یہ بار بار بتایا گیا ہے، مختلف اسلوب میں سمجھایا گیا ہے، دنیا کی حقارت، دنیا کی ناپائیداری۔ مجھے اس کے اوپر ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا عباد بن صاحب، عباد بن صاحب نام تھا ان کا۔ یہ عربی لغت کے بہت بڑے عالم تھے، عربی زبان کے بہت بڑے ادیب، بہت بڑے مجتہد۔ تو انہوں نے جب قرآن کریم کے اندر یہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو متاع قرار دیا، متاع کے معنی آتے ہیں سامان، تو انہوں نے اس کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں وہ جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے سوچا کہ عربی زبان والے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ذرا یہ معلوم کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔ اب تحقیق کریں تو کیسے؟ یہ بہت پرانا زمانہ تھا، اس زمانے میں کتابیں اتنی نہیں تھی، انہی بزرگوں نے کتابیں لکھی تو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ کتابیں لکھنے والے تھے، تحقیق کرنے والے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ عربی بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں خالص عربی، ان سے اس سلسلے میں معلومات کرنا چاہیے، وہ کہاں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا معنی میں استعمال کرتے ہیں، دیکھنا چاہیے۔ اب اس کے لیے انہوں نے سفر کرنا شروع کر ڈالا، گاؤں دیہات کا سفر کیا، اس لیے کہ گاؤں دیہات والی جو زبان ہوتی ہے وہ خالص رہتی ہے۔ شہروں کی زبان میں کوئی ادھر کا آ گیا، کوئی فارسی والا آ گیا، کوئی کنڑ والا آ گیا، کوئی تمل والا آ گیا، کوئی انگریزی دا آ گیا، مکسچر بن جاتی ہے زبان۔ لیکن گاؤں دیہات والے اس سے پاک رہتے ہیں، وہاں کوئی زیادہ آنے جانے والا نہیں ہوتا، تو ان کی زبان بڑی محفوظ رہتی ہے۔ تو وہ گاؤں دیہات جانے لگے، اس گاؤں میں گئے، وہاں کسی سے بات چیت کی، ان سے بات چیت کی، ان سے بات چیت کی کہ کہیں یہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہوا دیکھو۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں گئے تو ایک گھر کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، کھیل رہا تھا۔ چونکہ ان کا مقصود تو تھا کہ عربی زبان کے اس لفظ کی تحقیق، یہ بھی چلتے چلتے وہاں جا کر بچے کے بازو بیٹھ گئے اور اس بچے سے کچھ جو ہے بات چیت کرنے لگے کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہارا ابا کون ہے، تمہاری ماں کا نام کیا ہے، تم کہاں کے ہو، کیا ہو، اس طرح کی کچھ باتیں کرنے لگے۔ یہ لوگ ایسے ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ ایک کتا آیا اور وہاں پر ایک پوچھا رکھا ہوا تھا۔ پوچھا کسے کہتے ہیں؟ پوچھنے کا کپڑا، گھروں میں پوچھنے رہتا نا کپڑا، زمین پوچھتے ہیں، ٹیبل پوچھتے ہیں، پوچھا۔ وہ پوچھا ایک کنارے میں وہاں گھر کے باہر پڑا ہوا تھا۔ ایک کتا آیا اور اسے اپنے منہ میں پکڑ کے اٹھا کے لے کے چلا گیا، اور سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے اوپر چڑھ گیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا یہ۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے اندر سے اس بچے کی ماں آئی تو بچہ تتلی زبان میں اپنی ماں سے کہنے لگا، یا اماں جار رقیم، یا اماں جار رقیم وَأَخَذَ الْمَتَاعَ۔ یہاں دیکھو لفظ متاع آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ لفظ متاع آ رہا ہے۔ اس نے کہا جار رقیم وَأَخَذَ الْمَتَاعَ وَتَبَارَكَ الْجَبَلُ، 3 جملے بولے اس نے۔ امی جان، کتا آیا
اور متا کو اٹھا کے لے گیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ یہ کہتے ہی عباد بن صاحب نے سمجھ لیا کہ متا کسے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اب دیکھو خالص عربی زبان کا یہ بچہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، کہتا ہے اخذ المتا۔ متا کس کو کہا؟ متا کہا پوچھے کو، جو ایک ضرورت کے لیے استعمال ہونے والا کپڑا گھر پوچھنے کے لیے، ٹیبل پوچھنے کے لیے، کچن روم پوچھنے کے لیے یا اور کئی کچھ چیزوں کو پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے لا کر کہیں کونے میں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کپڑے کو عربی میں کہتے ہیں متا۔ عباد بن صاحب سمجھ گئے عربی میں متا اس کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اللہ نے قرآن میں دنیا کو متا کیوں کہا؟ اس لیے متا کہا دنیا ضرورت کے لیے اللہ نے بنائی، جیسے کہ ایک کپڑا ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن استعمال کرنے کے بعد یوں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے شوکیس میں لے جا کے کہیں سجا کے نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طریقے پر یہ دنیا کو استعمال کرو اور چھوڑ دو، دل کے شوکیس میں لے جا کے اس کو نہ سوار کے رکھو۔ دل میں لے جائیں گے دنیا کی محبت، یہ غلط ہے۔ تو بھائیو یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی محبت کے لیے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ۔ دنیا حقیر ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ذلیل ہے، اور پھر یہ ہے کہ دنیا ایسی چیز ہے جس کے آنے کے بعد انسان کو پریشانی ہی رہتی ہے، نہ رہی تو بھی پریشانی ہے یہ، لیکن آئی تو ڈبل پریشانی لے کے آتی ہے۔ اس لیے ہم نے اب تک جتوں کو دیکھا مال آنے کے بعد وہ تو جو ہے ان کی نیند غائب، پریشانیوں میں گرفتار اور عجیب عجیب مشکلات پریشانیاں۔ تو کیوں دنیا کی اس چیز کے پیچھے پڑے؟ اللہ نے جتنا دیا لے لیا، جو ضرورت سے زائد ہے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا، اور دنیا کی محبت کو دل میں نہ رکھا، ضرورت کے مطابق استعمال کیا، قصہ ختم کر لیا۔ ایک انسان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔